انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ آج سورہ توبہ کی آیت نمبر 41 کا بیان ہے۔ پیچھے جنگ تبوک کا، غزوہ تبوک کا ذکر چل رہا ہے، جہاں جہاد کے اوپر نکلنے کے لیے ترغیب دلائی جا رہی ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، اور بے شمار مثالیں بھی دی جا رہی ہیں، اور پھر اس پر نہ عمل کرنے والوں کو بڑی سخت اگر مسلمان ہیں تو ملامت بھی کی گئی، اور اگر کفار یا جو منافق تھے ان کو پھر جہنم کی خوشخبری بھی سنائی گئی جو ان سے ہے۔ تو اب آگے فرمایا گیا، تو اور کل جیسے کل کی آیت میں گزرا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر یہاں تم نہیں نکلو گے تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے نبی کریم اپنے محبوب کی مدد ہجرت کی رات فرمائی تھی، ہجرت کے موقع کے اوپر، تو وہ یہاں پر بھی اللہ ہی کی مدد ان کے شامل حال ہے۔ تو اب آگے فرمایا کہ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں نکلو، خواہ ہلکے ہو کر خواہ بوجھل ہو کر، اور اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، بے شک ہلکے ہو کر نکلو، بے شک بوجھل ہو کر نکلو، اور مالوں سے بھی اور اپنی جانوں کے ساتھ بھی اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم جانتے ہو تو۔ تو اصل میں اس آیت کے اندر مسلمانوں کو پھر جہاد کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے، جیسے پچھلی چند آیات سے اس کا ذکر چل رہا ہے، جہاد کی ترغیب دلائی جا رہی ہے، نہ جانے والوں کو سخت تنبیہ، ملامت، اور پھر جو منافق ہیں ان کو عذاب کی جو خوشخبری سنائی گئی، اور اسی طرح جو غزوہ تبوک کی کانٹیکسٹ میں ساری بات چیز چل رہی ہے۔ تو اب یہاں پر بھی اس آیت میں بھی مزید آگے مسلمانوں کو جہاد کی ہی ترغیب دلائی جا رہی ہے، جہاد ہی کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ بھئی یہ جو حکم اللہ کا نازل ہو گیا ہے، اس میں بس اس حکم کے اوپر عمل کرنا، سر تسلیم خم کرنا، ڈیٹس آل، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ بھلے تم آسانی سے نکلو جس کا میرے محبوب نے حکم دیا ہے، بھلے تم مشکل سے نکلو، بھلے تمہارے لیے ہلکا ہے، بھلے تمہارے لیے بہت بھاری ہے، بھلے تمہارے اہل و عیال کی تمہیں کمی ہے یا اس میں زیادتی ہے، بھلے تم طاقتور ہو، بھلے تم کمزور ہو، طاقتور ہو تب بھی نکلنا ہے، کمزور ہو تب بھی نکلنا ہے، جوان ہو تب بھی نکلنا ہے، بوڑھے ہو تب بھی نکلنا ہے، غنی ہو تب بھی نکلنا ہے، فقیر ہو تب بھی نکلنا ہے۔ اگر تمہارے پاس کوئی سواری ہے تب بھی ٹھیک ہے، تب بھی تمہیں نکلنا ہے، اور اگر تم پیدل ہو تو تمہیں تب بھی نکلنا ہے۔ تم جہاد سے قطعاً بھی کوئی انکار نہیں کر سکتے۔ اب یہ اللہ کا حکم آ گیا جن سے، تمہارے پاس ہتھیار ہیں، تمہارے پاس ہتھیار نہیں ہیں، تمہیں نکلنا ہی نکلنا ہے۔ ہتھیار زیادہ ہیں، ہتھیار تھوڑے ہیں، تمہیں نکلنا ہی نکلنا ہے۔ تم امیر ہو یا تم فقیر ہو، تم غنی ہو، جس حالت میں بھی ہو، کاروبار میں مصروف ہو، کھیتی باڑی میں مصروف ہو، بھلے کھیتی باڑی سے فارغ ہو چکی ہو، بھلے ابھی تمہارے کھیتیاں لہلہا رہی ہیں اور پکنے والی ہیں، تم بہادر ہو یا تم بزدل ہو، تم جس حالت میں بھی ہو، جب تمہیں اللہ کے رسول نے، میرے محبوب نے تمہیں جہاد کے لیے بلا لیا، تو اب تم کسی بھی حال میں ہو، کسی بھی کیفیت میں ہو، کسی بھی حالت میں ہو،
تمہیں نکلنا ہے، بس اب تمہارے لیے جہاد کے اوپر جانا واجب ہے، تمہیں جانا ہے۔ اب یہ حکم، اور یہ وہ غزوہ تھا جس غزوے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً وضاحت فرما دی تھی کہ ہم جا رہے ہیں، تیاری کر لو جن سے یہ۔ جبکہ اس کے علاوہ جتنے بھی غزوات تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشاروں میں، کنایوں میں آپ اشارہ فرما دیتے تھے کہ ہم جنگ کے لیے نکل رہے ہیں جن سے، مگر اس میں وضاحت دے دی گئی تھی۔ کیوں؟ سفر بہت لمبا تھا، دشمن بظاہر بہت بڑا تھا، فوج بہت بڑی تھی، اور سخت گرمیوں کا موسم تھا، کھجوریں پک چکی تھیں، لوگ اپنے درختوں کے سایوں سے، گھروں کے سائے سے باہر نکلنا پسند نہیں کرتے تھے، اتنی گرمی تھی جو ان سے یہ۔ اس لیے یہ آیت کے اوپر آیت، آیت کے اوپر آیت، اور پھر مثالوں کے اوپر مثالیں جو ان سے دی گئی ہیں۔ تو اس لیے یہاں پر فرمایا کہ تم امیر ہو یہ بھی نہیں دیکھا جائے گا، تم غریب ہو یہ بھی نہیں دیکھا جائے گا، تمہارے پاس سواری ہے یہ بھی نہیں دیکھا جائے گا، تمہارے پاس سواری نہیں ہے یہ بھی نہیں دیکھا جائے گا، تم مالدار ہو یہ بھی نہیں دیکھا جائے گا، تمہارے پاس مال نہیں ہے تب بھی نہیں، بہادر ہو یا بزدل ہو، تم طاقتور ہو جسمانی طور پر یا تم کمزور ہو جون سے، تم ہتھیار ہیں ہتھیار نہیں ہیں، تم تندرست ہو یا بیمار ہو، تم خوشی سے نکلو یا ناخوشی سے نکلو۔ اسی لیے فرمایا کہ بھلے ہلکے ہو کر نکلو بھلے بوجھل ہو کر نکلو، تمہیں نکلنا ہے جون سے۔ اور پھر صحابہ کرام، کیونکہ تمہیں اللہ کے رسول نے جہاد کے لیے بلا لی ہے، تو اب تم کسی بھی حال میں، کسی بھی کیفیت میں، کسی بھی حالت میں ہو تمہیں جانا پڑے گا۔ اور آپ دیکھیں مدارج النبوت کے اندر شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مواہب الدنیا شریف کے اندر انہوں نے حضرت حنظلہ کا واقعہ لکھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، جب ان کی شادی ہوئی تو شادی کی پہلی رات اور آپ اپنی بیوی کے پاس، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی سے آپ نے ندا کروائی کہ مشرکین مکہ مدینہ منورہ کے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے نکلو جہاد کے لیے نکلو۔ حضرت حنظلہ نے جب یہ آواز سنی، یہ اعلان سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا کہ نکل چلو، اسی وقت اپنی بیوی سے علیحدہ ہونے لگے۔ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور مواہب الدنیا والوں نے انہوں نے لکھا کہ ان کی بیوی نے کہا کہ آج تو شادی کی پہلی رات ہے، میں گھر بار ماں باپ سارا کچھ چھوڑ کر یہاں آئی ہوں۔ تو حضرت حنظلہ نے فرمایا نہیں، اب میں نہیں رک سکتا، یہ میرے محبوب کا یہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انہوں نے مجھے فرما دیا اب نہ تم مجھے روکو اور نہ میں نے رکنا ہے، اس لیے میں جا رہا ہوں۔ تو حضرت حنظلہ اسی حالت میں غسل بھی نہیں کیا اور آپ اپنی بیوی کے پاس سے اٹھے اسی حالت میں۔ بعض روایات کے اندر بڑے عجیب الفاظ ہیں، وہ آپ وہاں پر پڑھیں، تو آپ اسی حالت میں اٹھے اور میدان جنگ میں پہنچے، اور پھر آپ شہید ہو گئے۔ اور جب بعد میں لاشوں کو جمع کیا گیا تو حضرت حنظلہ کی لاش نہیں ملتی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو آپ نے دیکھا کہ اللہ کے نورانی فرشتے جون سے وہ حضرت حنظلہ کو جون سے غسل دے رہی ہیں، حضرت حنظلہ کو وہ غسل دے رہی ہیں۔ تو اسی دن سے آپ کا جو لقب ہے وہ غسیل الملائکہ مشہور ہو گیا۔ تو کہنے کی بات، یہ تو خیر جنگ احد کا میں نے آپ کو غزوہ احد کا ایک واقعہ سنایا، مگر اصل حکم اور صحابہ کرام نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور پکے اور پیارے غلام تھے، انہوں نے وہ کر کے دکھایا جس کی مثالیں اس دنیا میں ملتی ہی نہیں ہیں، وہ کچھ کر کے دکھایا۔ تو اس لیے اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تمہیں نکلنا ہے، بھلے تم بھاری ہو کر نکلو بھلے تم ہلکے ہو کر نکلو، انفروا خفافا و ثقالا، اللہ کے راستے میں نکلو، خواہ ہلکے ہو کر نکلو خواہ بھاری ہو کر نکلو، وجاہدوا باموالکم وانفسکم، اپنی جانوں کے ساتھ بھی اور اپنے مالوں کے ساتھ بھی جون سا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم جانتے ہو تو۔